السلام علیکم دوستو۔ سال 1945 5 دسمبر کو دوپہر 10:02 امریکی بحریہ کے 2 ٹارپیڈو بمبار طیارے فلوریڈا سے روانہ ہوا۔ اس مشن کا نام فلائٹ 19 تھا۔ یہ 3 گھنٹے طویل معمول کا تربیتی مشن تھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ صرف اپنے باقاعدہ تربیت مشن کو انجام دینے کے لیے پرواز کر رہے تھے۔ پرواز میں عملے کے 14 ارکان سوار تھے۔ ان کے فلائٹ لیڈر کی قیادت میں انتہائی تجربہ کار پائلٹ اور جنگی تجربہ کار ان 5 طیاروں نے فلوریڈا سے مشرقی کی طرف اڑان بھری۔ سب کچھ نارمل تھا، موسم صاف تھا، لیکن ٹیک اپ کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کے اسکواڈرن لیڈر نے اطلاع دی ان کے کمپاس میں اچانک مسائل تھے۔ ان کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنا بیک اپ کمپاس نکال لیتے ہیں، لیکن بیک اپ کمپاس بھی ناکام ہو گیا۔ وہ اپنی اصل پوزیشن کا تعین نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے طیارے کے پائلٹوں سے پوچھتے ہیں، لیکن ان کے آلات بھی خراب ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ چارلس کیرولٹائل اسکواڈرن لیڈر تھا۔ کمپاس ٹوٹنے کے بعد ریڈیو ٹرانسمیشن پر مکمل طور پر مہم پیغامات بھیجے گئے۔ موسم خراب ہونے لگتا ہے۔ شام 4:56 پر ٹیلر کا خیال ہے کہ ان کے طیارے خلیج میکسیکو پر پرواز کر رہے تھے اور یہ کہیں نہیں فلوریڈا واپس جانے کے لیے مشرق کی طرف پرواز کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے باقی طیاروں کو مشرق کی طرف پرواز کرنے کا حکم دیا، لیکن بیرون ملک پرواز کے عملے میں سے کچھ نے یقین کیا کہ وہ پہلے ہی فلوریڈا کے مشرقی میں پرواز کر رہے تھے اور یہ کہ انہیں مغرب کی طرف پرواز کرنے کی ضرورت تھی۔ اس حکم کے فوراً بعد ان طیاروں میں سے ایک نے یہ کہتے ہوئے ریڈیو ٹرانسمیشن بھیجی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عملے کے پیچھے ارکان نے یقین کیا کہ انہیں گھر واپس جانے کے لیے مغرب کی طرف اڑان پڑا، لیکن موسم بدستور خراب ہوتا جا رہا تھا۔ جلد ہی غروب آفتاب تھا اور پھر رات کی تاریکی۔ اس مقام پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طیارے دراصل فلوریڈا سے 370 کلومیٹر مشرق میں تھے۔ شام 7:04 پر ہمیں آخری ریڈیو ٹرانسمیشن ٹیلر سے ملتا ہے۔ اس کے بعد 5 طیارے ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ آج تک ہمارے پاس ان طیاروں کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ہے۔ وہ کہا ہے انہیں کیا ہوا؟ فلائٹ 19 کے پتہ ہونے کے بعد ایک سرچ اینڈ ریسکیو میرینز طیارے نے اڑان بھری 13 افراد کے عملے کے ساتھ۔ وہ فلائٹ 19 کو تلاش کرنے کے مشن پر تھے، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فلائٹ 19 کے 14 افراد لاپتہ ہوئے اور پھر میرین سرچ اینڈ ریسکیو طیارے کے 13 افراد۔ اس کے بعد دونوں تک بڑے پیمانے پر فضائی اور سمندری سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس وقت کے سب سے بڑے سرچ آپریشن میں سے ایک ان دونوں پروازوں کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن انہیں کچھ نہیں مل سکا۔ نہ کسی کی لاش ملتی ہے اور نہ ہی ہوائی جہاز کا کوئی حصہ۔ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ علاقہ جہاں سے دونوں طیارے غائب ہوئے، آج ہم اس علاقے کو برمودا ٹرائینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مغرب کون سا راستہ ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں 3000 جہاز اور 100 طیارے پانی کے ایک پراسرار حصے میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بحر الاقیانوس میں جہاز لاپتہ ہو گئے ہیں، طیارے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ شیطان کے مثلث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سازش کا ذریعہ افسانہ اور خوف یہ برمودا ٹرائینگل ہے۔ برمودا تکون کہا ہے۔ برمودا ٹرائینگل کہا جاتا ہے سمندر کا ایک بہت پراسرار حصہ۔ وہاں 100 سے زائد طیارے اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملے۔ یہ علاقہ امریکہ میں فلوریڈا کے درمیان واقع ہے، پورٹو ریکو اور ملک برمودا شمال میں۔ یہ ایک مثلثی علاقہ اس طرح بنتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ علاقہ 50,000 مربع میل سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائینگل کی کہانی 500 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا کی تلاش کے لیے نکلا، اس نے بتایا کہ جب وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا، اس نے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ایک رات جب اس نے اپنے جہاز سے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے ایک عجیب روشنی دیکھی، ایک عجیب سی روشنی جو آگ کے گولے کی طرح دکھائی دیتی تھی، اور اس نے آگ کا وہ گولا آسمان سے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اسرار کی شروعات تھی۔ اگلے چند دوروں میں اس علاقے کو کئی نام دیے گئے۔ بحر الاقیانوس کا قبرستان، عذاب کا سمندر، سرگاسو قبرستان۔ یہ نام 18ویں اور 19ویں صدی میں استعمال ہوتے تھے۔
لیکن برمودا ٹرائنگل کا نام پہلی بار 1964 میں استعمال کیا گیا۔ آرگوسی نامی میگزین میں 1964 میں ونسٹن ایچ گیٹس کا ایک مضمون تھا جس کا عنوان ہے ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل۔ یہ پہلا موقع تھا جب برمودا ٹرائنگل کا جملہ استعمال کیا گیا۔ اس مضمون میں پچھلی کئی دہائیوں میں برمودا ٹرائنگل میں کئی لاپتہ ہونے کے واقعات اس کی طرف سے خلاصہ کیا گیا۔ اس نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، ایک معمہ پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ سمندر کے اس علاقے میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سے ہوائی جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مضمون میں کوئی وضاحت نہیں کی تھی کہ یہ کیوں ہوا، لیکن اس نے برمودا تکون کے اصرار کو اس وقت سبب سے زیادہ مقبول بنا دیا۔ اس قدر مقبول ہوا کہ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی، بہت سی فلمیں اور کمپیوٹر گیمز بنائے گئے۔ برمودا ٹرائنگلز پر بھی گانے تھے۔ USS سائکلوپس اسرار کچھ اور واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1918 میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا، اس میں USS سائکلوپس شامل تھے۔ اس وقت امریکی بحریہ کے سب سے بڑے تیز ترین جہازوں میں سے ایک یہ امریکی نیوی کے لیے بہت اہم اثاثہ تھا، خاص طور پر جب امریکہ نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ فوجیوں اور کوئلوں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو USS سائکلوپس پر 306 افراد سوار تھے۔ واشنگٹن کے قریب ایک شہر سے جسے ویسٹ انڈیز بالٹیمور کہا جاتا ہے، اس جہاز نے برازیل کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن میگزین موجود تھا۔ اس سفر میں 9 دن لگنے تھے۔ جہاز کی روانگی کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک تھا، موسم صاف تھا۔ روانگی کے وقت جہاز پیغام بھیجتے ہیں، لیکن یہ پیغام اس جہاز کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد جہاز نے اپنا سفر شروع کیا، اس سے کوئی خبر نہیں تھی، یہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس نے سب کو چونکا دیا۔ امریکی بحریہ کے سب سے بڑے جہازوں میں سے ایک، اتنا بڑا جہاز ہی اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ایلن ایسٹر کا اسرار۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ پراسرار تھا، ایک زیادہ خوفناک اور واقعہ ایلن ایسٹر کا پراسرار تھا۔ 1881 میں 210 فٹ لمبا جہاز ایلن ایسٹر لندن سے نیو یارک کا سفر دن کے لیے کافی عام۔ اس وقت بہت سے جہازوں نے یہ سفر کیا، لیکن راستے میں ایلن ایسٹر کا سامنا ایک نامعلوم جہاز سے ہوا۔ برمودا مثلث کے علاقے قریب باہر سے یہ نامعلوم جہاز بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن اس جہاز پر کسی انسان کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی عملہ تھا، نہ کوئی لوگ۔ ایلن ایسٹر کے کپتان نے فیصلہ کیا یہ دیکھنے کے لیے جہاز پر جائے کہ کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ اپنا جہاز اس جہاز کے ساتھ لایا اور 2 دن انتظار کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کوئی ہے یا کسی کا سراغ بھی دوسرے جہاز سے کسی بھی جواب کے لیے، لیکن 2 دن تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد کپتان نے نامعلوم جہاز پر قدم رکھا۔ اس نئے جہاز میں بہت سا سامان تھا اور سب کچھ اس جگہ پر تھا جہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس دوران لوگ قزاقوں سے ہوشیار رہتے تھے، وہ قزاقوں کے حملے سے ہوشیار رہتے تھے جو جہاز سے چوری کرے گا۔ اس نامعلوم جہاز کو اس کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ اس جہاز کی تمام قیمتی اشیاء برقرار تھی۔ اس وجہ سے ایلن ایسٹر کے کپتان نے فیصلہ کیا اپنے عملے کے کچھ ارکان کو جہاز پر بھیجے اور یہ کہ وہ دونوں جہازوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ پہلے 2 دنوں جہاز معمول کے مطابق آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر ایک طوفان آیا، ان کے راستے جدا ہو گئے اور نامعلوم جہاز غائب ہو گیا تھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد ایلن ایسٹر کے کپتان نے جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس نے اس سپائی گلاس کے ساتھ جہاز کو کچھ فاصلے پر دیکھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا، ایک بار پھر جہاز پر کسی انسان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ عملے کے جن ارکان کو اس نے اپنے جہاز سے دوسرے جہاز میں بھیجا تھا وہ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ وہ کہا گئے انہیں کیا ہوا ہمیں نہیں جانتے، لیکن جہاز ابھی تک برقرار تھا۔ دوستو، اگر آپ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ برمودا ٹرائنگل کی پوری